بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس پر جنگ کا دباؤ، امریکی اقدامات کے بعد ماسکو میں خطرناک آوازیں۔ عالمی سیاست اس وقت ایک انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑی نظر آ رہی ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر اندرون ملک غیر معمولی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ دباؤ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ خود روسی پارلیمنٹ کے خلقوں سے آ رہا ہے۔ روس کے سینئر پارلیمنٹ الیکسی نے کھل کر ایسی بات کہہ دی ہے کہ جو پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، روس کو فوری طور پر سخت فیصلہ لینا ہوگا۔ ان کے مطابق امریکہ کی جانب سے روسی آئل ٹینکر پر قبضہ اور روسی عملے کی گرفتاری نے تمام ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں۔ الیکسی کا موقف ہے کہ امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آ کر دنیا میں تباہی مچاتا ہے، روس کے اثاثوں کو نشانہ بناتا ہے اور پھر بغیر کسی جواب کے واپس چلا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آج روس خاموش رہا تو کل اس کی کمزوری پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے گی۔ اسی لیے روسی قیادت پر زور ہے کہ وہ امریکی بحری بیڑوں کو نشانہ بنانے پر سخت پیغام دے۔ خیال ہے کہ اس صورتحال میں پیوٹن ایک نہایت مشکل پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کے جارحانہ اقدامات ہیں تو دوسری طرف چین اور روس کے اتحادی ممالک سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر روس کب تک خاموش رہے گا۔ وینزویلا کا معاملہ بھی اسی دباؤ کو بڑھا رہا ہے، جہاں امریکہ کے اثر و رسوخ میں اضافے کو روسی حلقے میں اسٹریٹجک ناکامی قرار دے رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ روس کے اندر یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اگر یمن جیسے محدود وسائل رکھنے والے ملک امریکہ کے بحری بیڑوں کو چیلنج کر سکتے ہیں تو روس جیسی بڑی طاقت کیوں نہیں۔ یہی وہ سوچ ہے جو حالات کو مزید خطرناک بنا رہی ہے۔ ادھر چین بھی دباؤ میں ہے اور دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ آیا چین اور روس واقعی کھل کر ایکشن لیں گے یا صرف بیانات تک محدود رہیں گے۔ ماہرین کے مطابق اگر روس نے اب بھی فیصلہ کن رد عمل نہ دیا تو عالمی طاقتوں کا توازن شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ خیال ہے کہ مجموعی طور پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ، روس اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اگر کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ امریکہ بمقابلہ نیٹو، گرین لینڈ پر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج دنیا ایک ایسی غیر معمولی اور خطرناک صورتحال کے دہانے پر کھڑی ہے جس کا تصور شاید کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ امریکہ اور نیٹو جو دہائیوں سے ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے تھے، آج پہلی مرتبہ آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کا گرین لینڈ پر کھلا دعویٰ۔ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہی شخص ہیں جس نے وینزویلا کے صدر مدورو کے خلاف کارروائی کی، وینزویلا کے تیل پر کھلم کھلا قبضے کی بات کی، روسی آئل ٹینکرز کو روکنے کے اشارے دیے اور اب اگلا ہدف قرار دیا ہے گرین لینڈ کو، جو کہ نیٹو کے رکن ممالک ڈنمارک کا خود مختار علاقہ ہے۔ گرین لینڈ بظاہر ایک برفانی حصہ ہے، آبادی صرف 56,000، مگر اس کی زمین کے نیچے چھپا خزانہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے۔ ریئر ارتھ منرلز، یورینیم، تیل، گیس اور مستقبل کے عالمی تجارتی روٹس، یہ سب کچھ گرین لینڈ کو اسٹریٹجک سپر پاور بنا دیتا ہے۔ برف پگھل رہی ہے، نئے بحری راستے کھل رہے ہیں اور جو اس علاقے کو کنٹرول کرے گا وہ مستقبل کی عالمی تجارت پر اثر انداز ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ڈنمارک نے گرین لینڈ نہ دیا تو فوجی طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ دھمکی ایک ایسے ملک کو دی جا رہی ہے جو نیٹو کا باقاعدہ رکن ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ ہی نیٹو کے ایک رکن پر حملہ کرے تو آرٹیکل 5 کا اطلاق کیسے ہوگا؟ کیا یورپ امریکہ کے خلاف کھڑا ہو سکے گا جبکہ نیٹو کا 70% فوجی ہاتھ میں ہے؟ خیال رہے کہ یہ صرف زمین یا منرلز کا کھیل نہیں، طاقت، خوف اور کنٹرول کی جنگ ہے۔ چین پہلے ہی ریئر ارتھ منرلز کے معاملے میں امریکہ کو دباؤ میں لا چکا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس دباؤ سے نکلنے کے لیے دنیا بھر میں معدنی وسائل پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، چاہے وہ یوکرین ہو، وینزویلا ہو یا اب گرین لینڈ۔ برطانیہ کا روسی آئل ٹینکر ضبط کرنے کے امریکی آپریشن میں شامل ہونے کا اعتراف۔ برطانیہ نے روسی آئل ٹینکر ضبط کرنے کے امریکی آپریشن میں شامل ہونے کا
اعتراف کر لیا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کا بحیرہ اوقیانوس میں روسی پرچم والا آئل ٹینکر قبضے میں لینے کے معاملے پر برطانوی وزیر دفاع کا بیان بھی سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے روسی پرچم والا آئل ٹینکر قبضے میں لینے کے مشن میں امریکہ کا ساتھ دینے کی تصدیق کر دی۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کا کہنا تھا کہ برطانیہ مسلح افواج کے امریکی کارروائی کی کامیابی میں پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ برطانیہ نے امریکہ کی درخواست پر جہاز کو قبضے میں لینے کے لیے معاونت فراہم کی اور یہ معاونت بین الاقوامی قوانین کے تحت فراہم کی گئی۔ یاد رہے کہ امریکی فوج نے بحیرہ اوقیانوس میں روسی پرچم بردار آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا، جس کے بعد روسی وزارت خارجہ اس اقدام کو بحری قزاقی قرار دے رہا ہے، جبکہ روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ جہاز پر موجود روسی عملے کی حفاظت اور ان کی واپسی یقینی بنائے۔ ایران میں جاری پرتشدد احتجاج میں مزید شدت آ گئی، مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری پرتشدد احتجاج میں مزید شدت آ گئی، جہاں تازہ احتجاج کے دوران مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق جبکہ 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایرانی خبرساں ادارے فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق احتجاج اس وقت پرتشدد رنگ اختیار کر گیا جب لردگان شہر میں دکاندار اپنی دکانیں بند کرنے کے بعد بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ رپورٹ کے مطابق احتجاج کے دوران مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، جبکہ بعض مظاہرین نے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق لردگان شہر میں مظاہرین نے گورنر کے دفتر اور دیگر سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ خیال رہے کہ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے 11 روز سے جاری ہیں اور اس دوران جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 35 ہو چکی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق تہران، شیراز اور مغربی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہروں کے دوران تقریباً 1200 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ جتنا جلد ممکن ہو ایران سے نکل جائیں، آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ آسٹریلوی حکومت نے بدھ کے روز اپنے تمام شہریوں کو ہدایات کی ہیں کہ وہ ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں اور غیر مستحکم سیکیورٹی صورتحال کے باعث جلد از جلد ملک چھوڑ دیں۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آسٹریلوی شہری اس وقت ایران میں موجود ہے تو اسے فوراً واپسی کے انتظامات کرنے چاہیے۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ ایران میں جاری پرتشدد مظاہرے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال نہایت غیر یقینی ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ تہران میں آسٹریلوی سفارت خانے نے گزشتہ سال ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے دوران اپنی سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔ آسٹریلوی حکومت کے تازہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران میں آسٹریلوی شہریوں کو کونسلر مدد فراہم کرنے کی صلاحیت اس وقت انتہائی محدود ہے۔ ایڈوائزری میں یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ آسٹریلوی شہریوں بالخصوص دوہری شہریت رکھنے والوں کو حراست میں لیے جانے کا خطرہ زیادہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی دھمکیاں، ایرانی آرمی چیف نے دشمن کو خبردار کر دیا۔ ایرانی آرمی چیف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حال ہی میں دی جانے والی دھمکیوں پر سخت رد عمل کا اظہار کر دیا۔ العربیہ پر شائع AFP کی رپورٹ کے مطابق ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے وارننگ دی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت کے بعد ایران خاموش تماشائی بن کر بیرونی طاقتوں کو خود کو دھمکانے کی اجازت نہیں دے گا۔ جنرل امیر حاتمی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی قوم کے خلاف دشمن کی بیان بازی میں اضافے کو ایک خطرہ تصور کرتے ہیں اور اسے جواب دیے بغیر مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آرمی چیف نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر دشمن نے کوئی غلطی کی تو ایران کا رد عمل جون 2025 میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والی 12 روزہ جنگ سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ صدر مدورو کی گرفتاری، وینزویلا میں سیاسی عدم استحکام، عوام بے چین، سیکیورٹی میں اضافہ۔ صدر مدورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ صدر کی گرفتاری کے باعث عوام میں بے چینی پھیل چکی ہے۔ دارالحکومت کراکس میں سیکیورٹی فورسز کی نفری بڑھا دی گئی ہے۔ مسلح پولیس نے شہر میں گشت کیا۔ وینزویلین وزیر داخلہ نے پولیس اہلکاروں کے ہمراہ شہر کا دورہ کیا۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم ہمیشہ وفادار رہیں گے، غدار کبھی نہیں ہوں گے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے ملک سے وفاداری کے نعرے بلند کیے۔ دوسری جانب امریکی صدر نے وینزویلا میں دوبارہ فوج بھیجنے کا عندیہ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر مدورو کی گرفتاری کے لیے امریکی آپریشن کو شاندار قرار دیا تھا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ آپریشن سے قبل 152 طیارے اور زمین پر فوجیں تیار تھیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ آپریشن سے قبل وینزویلا بھر میں بجلی بند کر دی گئی تھی تاکہ مخالفین کو حیرت میں ڈالا جا سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔